Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewer. In this video I am going to show you the main title, Rise and Fall of Muslim in the Subcontinent. If you want to know about rise and fall of the Muslims in the subcontinent, so you have come to the right place. Before I start the video, I want to ask you guys a question. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe my channel and press the bell icon. Let's start. آج میں جس موضوع پر بات کرتا ہوں وہ ہے برصغیر میں مسلمانوں کا عروج و زوال۔ 8ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ایک عرب تجارتی قافلہ سری لنکا سے واپس اپنے وطن جا رہا تھا کہ راستے میں سندھ کے سمندری حدود میں ڈاکو نے یہ قافلہ لوٹ لیا اور تاجروں کو ان کی بیوی بچوں ہمراہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سلطنت بنو امیہ کا دور تھا اور حجاز کے گورنر تھے۔ حجاز بن یوسف اس نے سندھ کے بادشاہ رجدہر کو ڈاکو کو سزا دینے اور تاجروں کو بما ان کے مال واپس کرنے کے لیے خط لکھا۔ رجدہر نے سنی اور آن سنی کر دی تو حجاز نے 712 عیسوی میں انتقام لینے کے لیے اپنے نوجوان داماد محمد بن قاسم کی سربراہی میں عرب مسلمانوں پر مشتمل لشکر بھیجا۔ جنگ ہوئی تو رجدہر مارا گیا اور مسلمان نے سندھ اور ملتان تک کا علاقہ قبضہ کیا اور اسی اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا گیا۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہندو مسلمان ہو گئے۔ چونکہ سندھ کے راستے برصغیر میں اسلام کی آمد ہوئی، اس لیے سندھ کو باب اسلام کہا جاتا ہے۔ محمد غزنوی کے 17 حملے۔ افغانستان میں محمد غزنوی اپنے باپ سبکتگین کے وفات کے بعد بادشاہ بنے۔ اس نے 998 میں عیسوی سے 1030 تک ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ناقابل شکست رہے۔ غزنوی نے سومناتھ شہر کے بڑے مندر میں بتوں کو توڑ ڈالا۔ اسی مندر میں سینکڑوں کلوگرام ہیرے، جواہرات، سونا اور چاندی برآمد ہوئے۔ غزنوی تمام مال غنیمت کے طور پر قبضے میں لے کر افغانستان واپس ہوئے۔ مسلمان کی طرف سے غزنوی کو بت شکن بادشاہ کا خطاب دیا گیا، جبکہ ہندو مورخین کی طرف سے ان کو ایک مجاہد کی بجائے ڈاکو پکارا جاتا ہے کہ وہ ہر بار حملہ کر کے لوٹ مار کر کے واپس ہو جاتے ہیں۔ غزنوی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کو اپنی سلطنت میں شامل کیا تھا۔ شہاب الدین غوری کا دہلی کو فتح کرنا۔ افغانستان میں غوری خاندان نے غزنوی سے حکومت چھین لی۔ شہاب الدین غوری نے 1192 عیسوی میں ہندوستان پر حملہ کیا اور ہندوؤں کی متحدہ فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ وہ پہلے مسلمان حکمران تھے جس نے دہلی پر اسلام کا پرچم لہرایا اور پیر مسلمانوں کی یہی حکومت 1857 تک قائم رہی۔ غوری کا چونکہ اپنا بیٹا نہ تھا، اس نے اپنے ایک قابل ترین غلام قطب الدین ایبک کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ 1206 عیسوی میں جہلم میں غوری پر نامعلوم افراد کی طرف سے حملہ ہوا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ قطب الدین ایبک کو ہندوستان کے بادشاہ بننے کیونکہ وہ غلام تھے، اس کے بعد بھی کئی غلام تخت نشین ہوئے تو اسی وجہ سے ان کو خاندان علماء کا نام دیا گیا۔ دیگر خاندان جنہوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ انتہائی مختصر الفاظ میں بات کی جائے تو غوری سے بہادر شاہ ظفر تک جن لوگوں یا خاندانوں نے ہندوستان پر حکومت کی وہ یا تو ترک تھے یا افغان، یعنی کہ ہندوستان پر اکثر باہر سے لوگ آ کر قابض ہوئے۔ جن خاندانوں نے ہندوستان پر حکومت کی ان کے نام خاندان علماء، خلیجی، تعلق، سید، لودھی اور مغل تھے۔ خلیجی خاندان سے تعلق رکھنے والا علاؤ الدین خلیجی بہت اہل اور قابل حکمران ثابت ہوئے تھے۔ وہ حکمرانی کے باریکیوں سے خبردار تھے۔ اس نے کئی اصلاحات متعارف کروائے تھے۔ مغلیہ سلطنت۔ ظہیر الدین بابر نے 1526 میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر ازبکستان سے تعلق رکھتے تھے جس نے پہلے افغانستان اور پھر ہندوستان کو فتح کیا۔ مغلیہ دور حکومت ہندوستان کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ بابر کے بیٹے ہمایون سے پختون بادشاہ شیرشاہ سوری نے تخت چھین لی تھی۔ شیرشاہ سوری نے 7 سال تک ہندوستان پر حکومت کی تھی اور مغلوں کے بعد میں آنے والے تمام بادشاہوں نے شیرشاہ سوری کی طرز حکمرانی کی نقل کیا تھا۔ وہ ایک بہترین منتظم تھے اور اپنے 7 سالہ قلیل عرصے میں بہت زیادہ ترقیاتی منصوبوں پر کام کر چکے۔ سوری کے وفات کے بعد 1555 میں ہمایون ان کے بیٹے سے اپنا تخت واپس لینے میں کامیاب ہوئے۔
ہمایوں کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر نے اپنے دور میں دین الہی کے نام سے ایک نیا دین بنایا تھا جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش سے خاتمہ ہوا۔ مسلمانوں کا زوال 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے ساتھ شروع ہوا، کیونکہ اس کے بعد جو لوگ تخت پر بیٹھے وہ نااہل ثابت ہوئے۔ مثلا محمد شاہ رنگیلا بادشاہ تھے تو ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا، اور جب ہر روز رنگیلا کو نادر شاہ کے حملے اور آگے بڑھنے کی خبر دے جاتی تو وہ کہتا تھا کہ دہلی دور اسد، یعنی کہ دہلی ابھی دور ہے، اور پھر وہی ہوا کہ نادر شاہ دہلی پہنچے اور یہاں لوٹ مار اور قتل و غارت گیری کر کے واپس لوٹے۔ انگریزوں نے ارادے تبدیل کر دیا۔ مسلمانوں کا زوال دیکھ کر انگریز جو جہانگیر کے زمانے میں تجارت کے لیے ہندوستان آئے تھے، اب ہندوستان پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی ایک فوج بنائی اور قلعے تعمیر کیے اور علاقے فتح کرنے میں لگ گئے۔ 1757 عیسوی میں سراج الدولہ کی شکست دے کر بنگال پر قبضہ کیا گیا۔ یہ انگریزوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے واپس مار کر نہ دیکھا اور اگلے 100 سالوں میں پورے ہندوستان کو اپنی کالونی بنا کر دام لیا۔ مرہٹے خطرہ بن کر سامنے آئے۔ مرہٹوں نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی اور ایک بہت بڑا علاقہ قبضے میں لے لیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر افغان بادشاہ احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں ہندوستان پر حملہ کیا اور پانی پت کے تیسری جنگ میں ان ہندوؤں کو غرور خاک میں ملا دیا، مگر مغل بادشاہ پیر بھی خواب سے بیدار نہ ہو سکے۔ جنگ آزادی 1857۔ انگریز اس جنگ کو بغاوت جبکہ ہندوستانی اس جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں۔ 1857 میں آخری مسلمان حکمران بہادر شاہ ظفر کی حکومت طرف دلی تک محدود تھی، باقی ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ ہندوستانیوں کی طرف سے انگریزوں کے خلاف بادشاہ کی اجازت سے یہ جنگ لڑی گئی، جس میں انگریزوں نے فتح حاصل کی اور بہادر شاہ ظفر کو رنگون برما میں قید کر دیا گیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور اسی عالم میں بادشاہ جیل کے اندر وفات پا گئے۔ جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا گیا اور ہندوستان براہ راست برطانوی بادشاہ کے زیر حکومت آیا۔ یہ حکومت اگلے 90 سال تک قائم رہی، جب 1947 میں انگریز یہاں سے واپس چلے گئے۔ زوال کے اسباب۔ مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی دین سے دوری، مادی ترقی میں پیچھے رہ جانا، کرپشن، ناانصافی، اشرافیہ کی عیاشیاں اور رعایا کی بدحالی تھی۔